خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب جو کہ توریت کی پہلی کتاب ہے، اس کا ہم دوسرا باب 22ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ مرغوب ہے، اور خدا نے کسی مچھلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن بن گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کا اس کی برکت نصیب ہو، آمین۔ آج میرے عزیزو جو خدا کے کلام کا عنوان ہے وہ ہے کثرت ازدواج۔ کثرت ازدواج، کثرت کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ، اور ازدواج کا مطلب ہے بیاہ شادی۔ کچھ یہ نہ سن کے کہیں گے یہ ازدواج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ازدواج کا مطلب ہے بیاہ شادی۔ تو کلام کا عنوان ہے کثرت ازدواج۔ تو خدا کے کلام میں ہم سیکھیں گے کہ کیا ایک جو مسیحی مرد ہے اسے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہے یا نہیں؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ یہاں پر جب ہم خدا کا کلام پڑھا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیدائش کی جو کتاب ہے دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک پڑھا ہے، تو یہاں پر خدا نے کیا کیا کہ آدم کو گہری نیند میں بھیجا اور اس کی پسلی میں سے گوشت لے کر ایک عورت کو بنایا اور اسے آدم کے پاس لے کر آیا۔ آدم نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، میری گوشت میں سے گوشت ہے، اور آدم نے اسے کہا کہ یہ ناری کہلائے گی، یعنی فیمیل، عورت کہلائے گی۔ اور خدا نے کیا کیا کہ آدم کے لیے صرف ایک عورت کو بنایا۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ خدا کا جو شادی کا منصوبہ ہے وہ ہے ایک مرد کے لیے ایک عورت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دم اچانک نہیں ہو گیا، اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا، حادثاتی طور پر نہیں ہو گیا کہ ایک دم اچانک خدا نے کیا کیا کہ آدم کے لیے ایک عورت بنا کے لے گیا، ایسا نہیں ہے۔ خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور اس نے کیا کیا، اس کے لیے ایک عورت بنائی۔ یعنی خدا کے مطابق جو شادی کا منصوبہ ہے یہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور ایک شادی کا خدا کا منصوبہ ہے۔ اگر خدا چاہتا تو آدم کے لیے کوئی 8 بیویاں بھی بنا سکتا تھا، عورتیں بنا سکتا تھا تاکہ اس کی بیویاں بنے، لیکن خدا نے کیا کیا، ایک عورت کو بنایا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ واضح ہے کہ خدا کا جو شادی کا نظام ہے آدمی کے لیے وہ ایک عورت کا ہے، اس نے اسے ایک عورت بنائی تاکہ وہ آدم کی جو ہے بیوی بنے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لکھا ہے، اس واسطے کیا ہوگا، مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک کام کرے گا۔ اب خدا کا منصوبہ کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آدم ہوا سے جو ہے اولاد جو ہے وہ چلی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی 100 ارب سے زیادہ جو ہے وہ آبادی ہو گئی ہے، اور خدا نے کیا کہا ہے کہ مرد آخرکار کیا کرے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور کیا کرے گا، اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا، اور وہ ایک کام ہوں گے، یعنی ایک قسم ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے ملا رہے گا، صرف بیوی کا ذکر آیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ ماں باپ جتنا مرضی اپنے ساتھ اپنے جو اس کا بیٹا ہے شادی ہو جائے جتنی مرضی
دیر رکھیں. آخر کار کیا ہونا ہے, ایک علاقے سے گھر جو ہے اس نے بسانا ہے. مثال کے طور پر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تقریباً جو ہے 20 سال رہا. آخر کار میرے بچے بڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے جو ہے گھر گزارنے دے دی ہے, مجھے اللہ سے رہنے کی ضرورت ہے. جتنا مرضی آپ ماں باپ کے ساتھ رہیں, آخر کار آپ کا گھر جو ہے خدا کے کلام کے مطابق, کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے, یہ کسی انسان کا منصوبہ نہیں ہے کہ انسان کا منصوبہ ہو تو انسان اپنے طریقے سے اس منصوبے کو چلائے. خدا نے پہلے سے کہہ دیا تھا اس وقت سے جب اس نے ہوا کو بنایا آدم کے لیے, اس وقت کہہ دیا تھا کہ کیا کرے گا, مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ میں رہے گا. صرف جو واحد رشتہ ہے آخر کار قائم رہنے والا وہ ہے خاوند اور بیوی کا. ایک خاوند ایک بیوی. یہ نہیں کہ خاوند کوئی 10-8 بیویاں رکھ لے تو کہے کہ یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے. جو کچھ اس سے باہر ہے وہ خدا کی مرضی کے بغیر ہے, وہ شیطانی منصوبہ ہے, وہ انسانی منصوبہ ہے جو خدا کی تعلیم سے باہر ہے. اور کون ہوں گے, ایک تن اور ایک جسم, خاوند اور بیوی, ایک بیوی ایک شوہر. تو خدا یسوع مسیح نے اس تعلیم کو مزید آگے جا کر بتایا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کے پاس یہودی جو شرع کے عالم تھے, فقیر فریسی, وہ خدا یسوع مسیح سے آ کر سوال انہوں نے کیا, تو خدا یسوع مسیح نے بھی اس چیز کو آگے بڑھایا. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو شروع کے ہیں وہ ایسا نہیں تھا کہ جو طلاق ہو, کہ خاوند جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ دے. شروع میں ایسا نہیں تھا. خدا یسوع مسیح نے کہا, خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. خدا یسوع مسیح نے اسی چیز کو کلام سے انہوں نے کوٹ کیا, کہا کہ مرد کیا کرے گا, اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا, وہ ایک کام ہوگی. جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. اور خدا نے بتا دیا, خدا یسوع مسیح نے بتا دیا کہ یہ جو طلاق آئی ہے یہ تو آپ کی سچ میں بھی سی آئی ہے. حالانکہ طلاق کو طلاق پسند نہیں ہے, خدا نہیں چاہتا ہے, کیونکہ خدا نے کیا کیا ہے کہ جسے انسان نے جوڑا ہے اور جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. یہ خدا کا منصوبہ ہے. مسیح نے بھی اس کو مزید آگے جا کر متی رسول کے 19 باب 4 آیت میں اس کی وضاحت کی کہ جو شادی ہے وہ ایک مرد کے لیے ایک بیوی کی شادی ہے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ اس شادی کو جو دنیا نے بگاڑ دیا ہے. اب ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کیا ہے, مرد اور عورت کی شادی ہے, خدا نے جو بنائی ہے. اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں, آدمی آدمی سے شادی کر رہا ہے, عورت سے شادی کر رہی ہے, 3 عورتیں جو ہیں وہ کٹی رہ رہی ہے, یہ دین کی شادی ہے. لیکن کیسے انسان کیسے اس کو بگاڑ رہا ہے. اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے بھی اس کی مزید وضاحت کی. پہلا کرنٹیوں کا 7واں باب 2 آیت ہے, اس میں پولس رسول نے اسی تعلیم کی وضاحت کے جو خدا کے وسیلہ سے آئی تھی, انہوں نے کہا کہ حرام کاری کے ہمیشہ سے ہر مرد جو ہے اپنی بیوی رکھے اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. یہاں پر بھی وضاحت آ گئی کہ مرد نے کیا کرنا ہے کہ حرام کاری سے بچا رہے, زنا کاری سے بچا رہے, گناہ سے بچا رہے, تو وہ کیا کرے, بیوی رکھے. بیویاں نہیں کہا کہ بیویاں رکھے, بیوی رکھے. عورت کے لیے کہا ہے کہ وہ گناہ سے بچی رہے تو وہ کیا کرے, شوہر رکھے. یہاں پر بھی پولس رسول نے اسی تعلیم کو وضاحت کی ہے. جب ہم پہلا تیموتھیوس کا اخلاق 3 باب 2 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آیا ہے کہ جو نگہبان ہے, پاسبان ہے, جو پاسٹر ہے, وہ کیا ہے, ایک بیوی کا شوہر ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بات آئی پہلا تیموتھیوس کا 3 باب 12 آیت میں, وہاں پر یہ بات آئی کہ جو ایڈر ہے یا ڈیکن ہے, جو پاسٹر کے معاونین ہیں, وہ بھی کیا کریں, ایک بیوی کے شوہر, صرف ایک بیوی کا کہا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں, اس کو ہم لوجیکلی دیکھتے ہیں, منطق کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیوں ایک
बीवी का जो है मंसूबा एक मर्द के लिए बनाया, उसकी क्या पता। आइए मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं मलाकी नबी का सहीफा। पुराने अहदनामे में से मलाकी नबी का सहीफा आखिरी जो किताब है, पुराने अहदनामे की आखिरी किताब, उसका 3 बाब 15 आयत में देख लें। वहां पर लिखा है कि क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और अरवा मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो। क्या यहां पर खुदा के कलाम में आया है कि खुदा के पास तो बहुत ज्यादा अरवा मौजूद थी, खुदा अगर क्या करता तो बहुत ज्यादा औरतें बना सकता था, इसका मतलब है कि आदम के लिए। लेकिन खुदा ने क्या किया? एक ही रूह को पैदा किया आदम के लिए, उसने एक ही रूह को बनाया कि वो आदम की बीवी बने। और उसकी वजह क्या बताई गई है? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, रासबाज नस्ल पैदा हो, ईमानदार नस्ल पैदा हो। इसलिए खुदा ने क्या किया? एक मर्द के लिए एक औरत को बनाया, ये मंसूबा था। और आगे मजीद खुदा ने ये बता दिया मलाकी नबी के वसीला से, उसने कहा कि अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करो। क्या करना है? अपने नफ्स से, यानी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से, जो एक से ज्यादा शादी करने के लिए है, उससे क्या करो? खुदा ने यहां पर कहा है खबरदार। और खबरदार वहां कहा जाता है जहां पर किसी खतरे के बारे में आगाह किया जाता है, पहले से बताया जाता है। खबरदार का मतलब है कि किसी खतरे के बारे में पहले से आगाह किया जाता है, बताया जाता है। तो खुदा ने पहले से बता दिया कि खबरदार अपने नफ्स पर काबू पाओ, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पर काबू पाओ और एक से ज्यादा शादी ना करो। एक से ज्यादा शादी करने का मतलब है कि आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं, और खुदा जो है जो जानी है और जो हरामकार है, खुदा उनका इंसाफ करेगा, खुदा उनको सजा देगा। अब मेरे अजीजों, हम बाइबल में देख सकते हैं कि बाइबल में जो है एक से ज्यादा शादियां कब होना शुरू हुई। हम पहली जो शादी एक से ज्यादा हुई है वो देखते हैं कि लमक ने एक से ज्यादा शादी कर ली, दूसरी बीवी उसको ले आया, दूसरी उसने शादी कर ली, यानी एक से ज्यादा उसने बीवियां रख ली। कसरत अजवाज लमक से आया। और फिर हम खुदा के कलाम में देखते हैं बहुत सारे जो नबी भी थे, उन्होंने भी जो है एक से ज्यादा शादी की। हम देखते हैं कि यकूब ने एक से ज्यादा शादी की, यानी उसकी 4 बीवियां थी। जैसे आप जानते हैं कि राखल, लैया और उनकी जो 2 लौंडियां थी, उनसे भी उसकी शादी हो गई, 4 बीवियां हो गई। फिर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि दाऊद ने एक से ज्यादा शादियां की। फिर देखते हैं कि सुलेमान ने एक से ज्यादा शादियां की, और सुलेमान की बीवियां कितनी थी? 1700 बीवियां, 300 उसने जो है लौंडियां रखी हुई थी अपने लिए, यानी 1000 उसकी बीवियां। और हम इनके नताइज देख सकते हैं कि इनके नताइज बहुत ज्यादा बुरे हुए एक से ज्यादा शादी करने के। यकूब के जो बेटे हैं, 12 बेटे, उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो आपस में उनके जो था उनमें इत्तेफाक नहीं था, इत्तेहाद नहीं था। और क्या हुआ कि वो जो 10 बेटे थे वो यूसुफ से बहुत जलते थे, और वो इस बात को देख नहीं सकते थे कि उससे उनका बाप जो है यकूब, वो उनसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। और उन्होंने क्या किया कि यूसुफ को उन्होंने मारने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की, फिर उसे गड्ढे में फेंक दिया, और वहां से उन्होंने जो अस्माइली थे, जो मिस्र से जिनका तलक था, उनके हाथों में बेच दिया। तो ये है कसरत अजवाज के, एक दूसरे की जो औलाद होती है, यानी एक बाप की औलाद जो मुख्तलिफ बीवियों से होती है, तो आपस में वो तनाजा होता है, लड़ाई झगड़ा, हसद, गुस्सा होता है एक दूसरे की, आपस में उनकी बनती नहीं, क्योंकि वो हक
اور حقوق لینے کے چکر میں یہ ساری جو ہیں وہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بڑے برے نتائج ہوتے ہیں کثرت اجتماع سے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ جو ہے کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، یعنی اپنی جو اس کی پہلی بیوی ہے اسے چھوڑ کر دوسری بیوی کو نہ کرے، دوسری شادی نہ کرے، دوسری عورت کو اپنے پاس نہ لے آئے۔ یہ اس کی وجہ تھی، اس لیے خدا نے پہلے سے خبردار کیا۔ پھر داؤد کو دیکھتے ہیں کہ داؤد کی شادی سے کیا ہوا کہ اس کی شادیوں سے کیا ہوا کہ آپس میں اس کے جو بچے تھے وہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ امون نے کیا کیا، اپنی بہن جو تمر تھی اس کے ساتھ اس نے زناکاری کی، اس کے ساتھ زبردستی کی، اور پھر جو تمر کا بھائی تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی امون پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو داؤد جو ہتی اوریا کی بیوی تھی اس کو جب اپنے گھر میں لے آیا تو جو وہ بیٹا پیدا ہوا وہ فوت ہو گیا، یہ نتائج ہے۔ اور پھر جو ابھی سلوم تھا تمر کا بھائی، وہ جنگ کرتا ہوا اپنے باپ کے ساتھ وہ مارا گیا، اپنے ہی باپ کے ساتھ جنگ کرنی شروع کر دی۔ پھر ہم ادونیا دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہی کرنے لگا تو ادونیا بھی بادشاہ بننا چاہتا تھا، تو دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی اور سلیمان نے ادونیا کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے 4 بیٹے جو ہیں زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے یہ اس کے برے اثرات ہوئے کہ 4 بیٹے اس نے اپنے کھو دیے۔ یہ مطلب اس کے جو ہیں اثرات ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں کثرت ازدواج کرنے سے۔ اور ہم سلیمان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو 1000 بیویاں ہیں اس میں کیا ہوا ہے کہ بہت ساری اس کی بیویاں جو بت پرست تھی، اور سلیمان کو انہوں نے کیا کیا، بت پرستی کی طرف لگا دیا، اور وہ خدا کو ماننے والا، زندہ خدا کی بات کرنے والا تھا، اور وہ مندروں میں جانے لگا، بتوں کے پاس جانے لگا، اور اس سے کیا ہوا کہ اس کا دل جو تھا خدا سے دور ہو گیا، اور خدا اس بات سے بہت ناراض ہوا، اور خدا نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، وہ ہوا ہے کہ سلیمان اپنے باپ داؤد کی مانند وفادار نہ رہا جس طرح اس کا باپ بڑھاپے میں وفادار تھا۔ تو سلیمان جو ہے وہ خدا سے دور ہو گیا۔ یہ ہے اس کے نتائج، یہ ہیں اس کے برے اثرات جب ایک سے زیادہ شادیاں کی جاتی ہیں۔ اس لیے خدا نے کیا کہا ہے، اس لیے خدا نے جو ہے زیادہ شادیاں کرنے سے منع کیا ہے۔ خدا نے پہلے سے، ہم اگر شریعت کی کتاب پڑھیں، جب ہم استثناء 17 باب 17 آیت پڑھ لیں، وہاں پر بھی منع کیا گیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرو۔ اب ہم میرے عزیزوں دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ ہم جو مسیحی ہیں، کیا ایک مسیحی مرد جو ہے ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے ہمیں جب ہم شروع سے لے کر ایک آیت کی میرے مطابق تو ایک آیت ہی کلام میں لکھی ہوئی کافی ہوتی ہے، لیکن کلام پاک میں جو ہے زیادہ شادیاں کرنے کے تعلق سے بہت زیادہ جو ہے تعلیم دی گئی ہے، ایک باقاعدہ تعلیم ہے۔ بار بار نیا عہد نامہ بھی بتاتا ہے، پرانا عہد نامہ بھی بتاتا ہے کہ خدا ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی گئی، اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے، اس کے نتائج بھی بتائے گئے ہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے۔ اور آج کل کے جو مسیحی ہیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ یہ صرف اپنی جسمانی خواہش پورے کرنے کے لیے، اور خدا نے پہلے سے ملاکی نبی کے وسیلہ سے یہ بتا دیا ہے کہ ہر بندہ کیا کرے، اپنی جسمانی خواہشات پر قابو کر پائے، کنٹرول کرے اپنی جسمانی خواہش کو، اور دوسری بیوی نہ لے کے آئے۔ خدا نے وہاں پر کہا ہے کہ کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، یعنی جو اس کی ایک بیوی ہے اس سے پہلی بیوی جو ہے اس سے بے وفائی نہ کرے، دوسری بیوی نہ لائے، دوسری شادی نہ کرے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی واضح طور پر بتایا کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے انہی الفاظ کو کوٹ کیا، انہی الفاظ کو بتایا جو کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب 2 باب 22ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے مرد جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ وہاں پر وجہ ہے کہ وہ ایک بیوی کے ساتھ ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنے تو مسیح پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، ہم ایماندار ہیں،
हम रासबाज हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए, ज़नाकारी के लिए, जानी होने के लिए वो क्या है, एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई, 2-2 बीवियाँ रखी हुई, 3-3 बीवियाँ रखी हैं। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है कि जो दूसरी बीवी बनी है वो दूसरी बीवी बनकर क्या है कि फिर भी वो मुश्किलों में जिंदगी बसर कर रही है। तो ऐसी शादी का फिर क्या फायदा हुआ? तो खुदा के कलाम ने पहले बताया है कि उसके बुरे असरात होते हैं। फिर अगर उनकी औलाद हो जाए तो यहाँ तो पहली बीवी की जो औलाद है वो रुल जाएगी, उसकी अच्छी तरीके से परवरिश नहीं होगी, या दूसरी बीवी की होगी औलाद वो रुल जाएगी, उसकी अच्छी परवरिश नहीं होगी। क्या है इसका? खुदा के कलाम ने पहले से बता दिया, इसके बुरे असरात होते हैं। और फिर जो है आपस में जो बीवियों की औलाद है उनमें आपस में तनाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वो आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो और फिर इसका क्या है, बुरा असरात ही होगा। इसलिए कि ये गुनाह है, खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर बताता है। आइए मेरे साथ पढ़े एक हवाला जो इब्रानियों का खत 13वां बाब पढ़े। तेरहवां बाब 4 आयत लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हराम कारों और जानियों की अदालत करेगा। यहां पे वाज़ेह हो गया कि ब्याह करना क्या है, इज्जत की बात है। एक बीवी रखना इज्जत की बात है। इससे जो बाहर है ज्यादा शादियां करना, तो वो क्या है, वो जो ज्यादा शादियां करता है वो जानी है, वो गुनाहगार है, वो ज़नाकार है, वो हरामकार है, और खुदा क्या करेगा, उसकी अदालत करेगा। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि बिस्तर बेदाग रहे। वो क्या करता है, अपने बिस्तर को दागदार कर देता है, वो हरामकारी करता है, वो ज़नाकारी करता है, जो एक से ज्यादा शादियां करता है। आज हम देखें कि फिर वो कैसे, जो हम मसीही हैं उनकी तो एक से ज्यादा शादी हो ही नहीं सकती। फिर वो क्या करता है कि ऐसा देखने में आया है कि वो अपना मजहब तब्दील करके दूसरे मजहब में जाकर निकाह करता है, वो अपना जो है ईमान का भी मुनकर हो जाता है। तो इस तरीके से वो जो है दूसरी शादी हमारे माशरे में करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि जैसे खुदा ने एक मंसूबा बनाया है, जैसे खुदा ने अपने कलाम पाक में बताया है कि जो शादी है वो एक ही है। इसलिए खुदावंद ने शुरू में जब आदम के लिए उसने एक औरत को बनाया, और उस वक़्त ये वाज़ेह तौर पर तालीम दे दी कि मर्द क्या करेगा कि अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। मेरे अजीजों, यही पाकीज़ा शादी है, यही पाक रिश्ता है खामद और बीवी का, एक मर्द के लिए एक औरत। इससे जो बढ़कर है या इससे जो बाहर है कलाम से, वो सब गुनाह है, वो ज़नाकारी है। और मैंने आपको पढ़कर सुना दिया कि खुदा क्या करेगा, जो हरामकार हैं, जो ज़नाकार हैं, जो ज्यादा शादियां करते हैं एक से ज्यादा, खुदा उनकी अदालत करेगा, खुदा उन्हें जो है सजावार ठहराएगा। इसलिए एक से ज्यादा शादियां करना गुनाह है। और शादी जो है वो एक औरत और एक मर्द की है, जो खुदा का मंसूबा है। तो इसी में रहकर आपने अपनी जो है वो जिंदगी बसर करनी, और इसी में खुदा जो है आपके लिए खुदा तर्स नस्ल पैदा करेगा, और आप बाबरकत होंगे, आप मुबारक होंगे, आपके बच्चे जो हैं वो मुबारक होंगे। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन।